السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے تمام سننے والوں کو مینا کی طرف سے خوش آمدید۔ دعا گو ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایکشن اور سسپنس سے بھرپور ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پراسرار شکاری۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ کافی بنانے کے لیے برتن اٹھا کر چلی گئی تو میں نے غسل خانے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے طے کیا ہوا کاغذ کھولا۔ کاغذ کے ایک طرف نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ نقشہ کم ایک طرح کی پینٹنگ تھی۔ وہ مصور معلوم ہوتی تھی۔ یہ گاؤں جزیرہ نما تھا۔ اس کے اطراف میں پانی تھا۔ یہ گاؤں درختوں میں گھرا ہوا تھا اور دور سے غیر آباد دکھائی دیتا تھا۔ یہاں 5 عمارتیں تھیں۔ ایک عمارت ہسپتال کی تھی اور دوسری آپریشن تھیٹر کی۔ تیسری عمارت میں اسلحہ اور دوسری چیزوں کا اسٹور تھا۔ چوتھی عمارت میں پہرے داروں اور ملازمین کی رہائش گاہ تھی۔ 5ویں عمارت جو ایک منزلہ تھی اس میں جعفر کی رہائش گاہ اور دفتر بھی تھا۔ یہ تمام عمارتیں درختوں کے درمیان اس طرح سے گھری ہوئی تھی کہ کسی طرف سے گاؤں سے باہر سے دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ یہ تمام عمارتیں ایک دوسرے سے قریب قریب تھیں۔ کاغذ کے دوسری طرف جو تفصیلات لانچ اور آدمیوں کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھیں: جعفر اور اس کے ساتھیوں سمیت 12 آدمی تھے۔ ان میں 6 تو مختلف جگہوں پر پہرا دیتے تھے۔ ایک اسٹور پر مامور تھا۔ 2 آدمی اسپتال کے اندر اور باہر پہرا دیتے تھے۔ 2 باورچی تھے۔ ایک خطرناک قسم کا بدماش ہر وقت جعفر کے ساتھ رہتا تھا۔ پارو نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاجی اور خبیث شخص نہیں دیکھا۔ اسپتال کے 2 مختلف کمروں میں اور ڈاکٹر قدرت خدا قید تھے۔ یہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ایک تیز رفتار اور جدید ترین لانچ تھی۔ اس کے علاوہ 1-2 موٹر بوٹ بھی تھے جو اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھیں۔ 2 دن بعد ایک کارگو لانچ بہت سا ضرورت کا سامان لے کر صبح 10 اور 11 بجے آتی تھی۔ اس لانچ میں ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جو شکار ہو جاتے تھے اور اس لانچ کے ذریعے یہاں سے قیدیوں اور مریضوں کو جزیرے پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ہر اس راستے پر جو ندی کے کنارے کی طرف جاتا تھا مسلح بدماش سخت پہرا دیتے تھے۔ سریتا کافی لے آئی تو میرا سفاری سوٹ بھی لے آئی جو دھلا اور استری کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر آئی؟ میرے ذہن میں ایک ہی تدبیر تو آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا ایسی کوئی صورت ممکن ہے کہ میں جعفر کے دفتر میں اس سے ملاقات کر سکوں؟ جعفر سے آپ دفتر میں مل کر کیا کریں گے؟ آپ کو وہاں ایک اور خبیث سے واسطہ پڑے گا جس کا نام بندو ہے۔ پارو نے اس درندے کے بارے میں اس کاغذ پر لکھا ہے۔ یہ درندوں کی بستی ہے۔ یہاں ایک آدمی کا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ میں چونکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں اس لیے اس کے دفتر میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں 10 درندے بھی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جعفر شاید شام کے وقت آپ سے اور ڈاکٹر سے ملنے کے لیے یہاں آئے۔ کیا اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ تم کوشش کرو کہ شام کے وقت میں کسی نہ کسی بہانے سے وہاں طلب کیا جاؤں۔ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ پارو سے مشورہ کر کے کوئی تدبیر لڑاتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ وہاں میرے اور ڈاکٹر کے علاوہ تم دونوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، میں نے کہا، کیونکہ ہم اس وقت وہاں سے فرار ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ میرے ذہن میں جو تدبیر آئی ہے اس کی کامیابی کے 100% امکانات ہیں اور خدا کی ذات سے پوری امید ہے کہ آج ہم ان درندوں سے نجات پا لیں گے۔ آج کا دن ہمارا یہاں آخری دن ہے۔ سریتا دوپہر کا کھانا لے کر آئی تو اس نے بتایا کہ جعفر سے کوئی بات نہ ہو سکی، اس لیے آج صبح جو لانچ سامان لے کر آئی اس میں 3 جوان اور حسین لڑکیاں 2 جوان مرد بھی تھے۔ ان 3 لڑکیوں کو تو اس نے اپنے بیڈ روم میں بند کر دیا۔ ان لڑکوں نے ہلڑ بازی کی تو انہیں ہنٹر سے مار مار کر ادموا کر دیا ہے اور وہ زخمی حالت میں اس کے دفتر کے برآمدے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ جعفر کا دماغ غصے سے بری طرح کھول رہا ہے، اس لیے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ سپہر کے وقت وہ شراب پیتا ہے اور بڑے موڈ میں ہوتا ہے، تب وہ جعفر سے بات کر کے دیکھے گی۔ میں نے ٹھیک 4 بجے لباس تبدیل کیا، جوتے پہنے، ریوالور اور چاقو کو الگ الگ جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں بے چینی سے سریتا کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر 2 مسلح بدماش خوار کتوں کی طرح کھڑے تھے۔ چلو نکلو، ان میں سے ایک نے اپنی گن میری طرف تانتے ہوئے کہا۔ صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔
ان کے ساتھ سریتا کو نہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وسوسوں اور اندیشوں کے زہریلے سانپ مجھے جیسے ڈسنے لگے۔ شاید ان درندوں کو فرار کے منصوبے کی خبر ہو گئی ہے، مگر کس طرح ہو سکتی ہے؟ کس نے اس راز کو افشا کیا ہوگا؟ کہیں سریتا نے تو نہیں؟ کہیں سریتا اس مردود کی کٹ پتلی تو نہیں؟ اس کے اشارے پر اس نے کوئی چال تو نہیں چلی؟ بیگم جمال کی طرح اس نے بھی میرے ساتھ کوئی فریب تو نہیں کیا؟ فریب کرنا ہوتا تو وہ ریوالور اور چاقو نہ لا کر دیتی، اور پھر یہ دو بدماش میری جامع تلاشی لیتے۔ انہوں نے کوئی تلاشی نہیں لی، صرف چلنے کے لیے کہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میں نے ڈاکٹر قدرت خدا کو دیکھا۔ وہ سامنے والے کمرے سے نکل رہے تھے اور ایک مسلح بدماش دروازے پر ان کی طرف بندوق تانے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر قدرت کو سلام کیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ کہیے خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں معلوم ہوتی، وہ انگریزی میں بولے۔ معلوم نہیں اس شیطان مردود نے اس وقت ہمیں کس لیے اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ باتیں مت کرو، خاموشی سے چلتے رہو۔ ایک بدماش نے پیچھے سے میری پشت پر بندوق کی نال رکھ کر اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے سرحد سے آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ کر میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کیا تو اسی بدماش نے آگے بڑھ کر میری کمر پر ایک لات رسید کی۔ سالار خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں پھر زمین بوس ہو گیا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اس بدماش نے ان کے شانے پر بندوق کا بٹ دے مارا تھا۔ وہ ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ صحت مند مضبوط جسم کے آدمی تھے، چاقو چوبند بھی تھے۔ وہ یہ کاری ضرب سہ گئے، زمین بوس ہوتے ہوتے بچے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھا تھا۔ میرے اندر نفرت و غصے کا ایک ریلا آیا جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ یہ موقع نہیں تھا کہ میں اس ذلیل شخص سے دو ہاتھ کروں۔ ایک بارگی میرے جی میں آیا تو تھا کہ جیب سے ریوالور نکال کر اس کا پورا چیمبر اس پر خالی کر دوں اور اس ہتک آمیز سلوک کا اس کمینے سے بدلہ لے لوں۔ ہم دونوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر اسے اتنا غصہ آیا تھا، اور پھر اس نے ڈاکٹر قدرت خدا کے ساتھ جو صفاقانہ سلوک کیا تھا، اس پر میرا خون اور کھول اٹھا تھا۔ صبر اور خاموشی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ تعداد میں 3 تھے، ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی اور 2 کے ہاتھ میں اسٹین گنیں۔ میرے جوابی حملے پر وہ ہم دونوں کو بھون کر رکھ دیتے۔ میں تیزی سے کپڑے چاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے چلنے لگا۔ عمارت سے باہر آ کر میں نے کھلی فضا میں سانس لیا، ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی۔ 2-4 دن بعد مجھے کھلی فضا میں آنے کا موقع ملا تھا۔ آزادی کی نعمت بھی کیسی انمول ہوتی ہے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بدماش لپک کر میرے آگے آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ میں غیر محسوس انداز سے جائزہ لیتا ہوا جا رہا تھا۔ پاروں نے یہاں کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ کسی کیمرے سے لی ہوئی تصویر کی طرح تھا۔ میں راستوں کو ذہن میں نقش کرتا جا رہا تھا۔ مجھے وہ لانچ بھی کھڑی ہوئی نظر آ گئی جو تیز رفتار اور جدید ترین تھی۔ درختوں کے درمیان گری ہوئی اس عمارت اور ہمارے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، جو جعفر کا دفتر اور رہائش گاہ بھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے ہم دونوں کو طلب کیا گیا ہے، اور اس بدماش نے ہم دونوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ مجھے ایک طرح سے اطمینان بھی تھا کہ میرے پاس ریوالور اور چاقو ہے، جس سے میں نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہوں بلکہ دشمن سے لڑ بھی سکتا ہوں۔ ڈاکٹر قدرت خدا کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات نہ تھے، مگر وہ قطعی طور پر گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ایک باہمت اور حوصلہ مند انسان تھے۔ انہیں پرعزم پا کر میرے دل کو ایک تقویت سی پہنچ رہی تھی کہ اس مشکل میں میرا کوئی ساتھی تو ہے۔ اس عمارت کے برآمدے میں میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ایک کونے میں 2 جوان مرد زخموں سے چور پڑے تھے اور ان کے چہروں پر خراشیں اور زخم کے نشان تھے۔ ان کے لباس بھی تار تار تھے اور زخموں پر خون جمع ہوا تھا۔ وہ ننگے فرش پر پڑے کانپ ہی رہے تھے۔ ان کے پاس کرسی پر ایک بدماش ہنٹر اور بندوق لیے پہرا دے رہا تھا۔ میں اس کمرے میں اس بدماش کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا جو میرے آگے چل رہا تھا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا۔ یہ 20-22 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی۔ ایک دیوار کے پاس لمبی سی میز تھی جس پر 2 ٹیلی فون، فائلیں، ایش ٹرے اور ایک موٹی سی کتاب رکھی تھی جو انگریزی زبان کی تھی۔ اس میز کے پاس جو ریوالونگ چیئر تھی، اس پر جعفر کسی فرعون کے انداز میں براجمان تھا۔ اس کی میز کے سامنے 2 کرسیاں تھیں، ان پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔
جعفر کے پاس دائیں بازو پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے سے خباثت اور آنکھوں سے عیاری ٹپک رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ پر سریتا اور پارو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے پارو کو دیکھا۔ وہ نہ صرف بہت حسین تھی بلکہ پرکشش بھی تھی۔ میں نے 3 جوان لڑکیوں کو دیکھا جو ایک بینچ پر طوفان کی خوف سے سہمی چڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے سفید پڑتے چلے گئے تھے اور ان میں جیسے لہو کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ وہ مردوں سے بھی بدتر دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی پھٹی پھٹی ویران آنکھوں سے دہشت جھانک رہی تھی اور آنسوؤں سے بھری تھی۔ ان کی حالت اس طرح سے غیر ہو رہی تھی جیسے انہیں سولی پر چڑھائے جانے کا اندیشہ ہو۔ ان کا لباس اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی وضع و قطع اور چہرے موروں سے اچھے گھرانوں کی لگ رہی تھی۔ بندو ان تینوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور جعفر سے کہہ رہا تھا، سر آپ ان تینوں کو کل جزیرے پر نہ بھیجیں۔ وہ کس لیے؟ جعفر نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں سر۔ اس کا جملہ بڑا معنی خیز تھا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ ایسے انمول ہیرو کو کل ہی جزیرے پر بھیج دوں۔ جعفر ان تینوں کی طرف گہری نظروں اور شیطانی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ لیکن انہیں یہاں ایک رات رکھنے سے کیا ہوگا؟ میں باس کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ کل ان کا ٹیلی فون آ گیا تو آپ ان کی بیماری کا بہانہ کر دیں اور ان سے کہہ دیں کہ تینوں کو بڑا تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ بندو نے جعفر کو مشورہ دیا۔ ہاں یہ بہانہ چلے گا۔ جعفر کا چہرہ انجانے خیال سے کھل اٹھا۔ تو پھر آج کی رات جشن کا اہتمام کرو۔ انہیں سریتا اور پارو کے حوالے کر دو تاکہ وہ انہیں دلہنوں کی طرح سنوار سکیں۔ سریتا ہماری طرف دیکھ کر استہزائی انداز سے مسکرانے لگی اور جعفر کی طرف دیکھتی ہوئی جلدی سے بولی، سر یہ لیجئے، آپ کے باغی آ گئے۔ پہلے ان دونوں سے نمٹے پھر جشن منائیں۔ جعفر اور بندو نے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ جعفر نے ہم دونوں کو زہریلے لہجے میں مخاطب کیا، اچھا تو آپ دونوں تشریف لے آئے۔ آپ کے آدمیوں نے ہم دونوں کے ساتھ بڑی ضلالت کی ہے۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے شکایت کی۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور؟ جعفر اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہم دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ قصور یہ ہے کہ آپ دونوں آپریشن والے دن یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ کس نے کہی؟ جعفر سریتا کی طرف دیکھ کر زہر خوند انداز سے مسکرانے لگا۔ مس سریتا نے۔ سنا ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے اس پر محبت کا جال پھینکا، اسے شادی کا لالچ دیا، سبز باغ دکھائے۔ آپ یہ بھول گئے ہیں یہ آپ کی نہیں میری محبوبہ ہے۔ میں اب سمجھ گیا کہ سریتا نے ہم دونوں کو یہاں بلانے کے لیے کیا چال چلی۔ اس کی چال کامیاب رہی تھی۔ کمرے میں اتفاق سے جعفر اور بندو تھا اور 4 بدماش اور بھی تھے۔ 3 حسین اور معصوم لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ عیش منانے کے خواب یہ دونوں شیطان دیکھ رہے تھے۔ وہ بد نصیب بھی برآمدے میں زخموں سے چور کر رہے تھے۔ اب مجھے اپنی تدبیر پر عمل کرنا تھا۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سریتا مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ تم مکار، فریبی اور دغا باز نکلی۔ میں نے فرار کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے تو تم سے اتنا کہا تھا کہ کسی طرح مجھے اس آپریشن سے نجات دلا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اب تم سزا کے خوف سے مکر رہے ہو۔ سریتا نے غصہ ہو کر کہا، تم نے مجھے کس قدر پریشان کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مسٹر سالار، جعفر واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا آپ کے خیال میں یہاں سے فرار ہونا بہت آسان ہے؟ نہیں مسٹر سالار، نہیں۔ آپ ایک کیا 10 سریتاؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اور اس تنظیم میں جتنے بھی لوگ ملازم ہیں وہ اس دیش کے ایک سے ایک خطرناک اور مفرور مجرم ہیں، پیشہ ور قاتل ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کو قتل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار دینا۔ یہ لوگ رات دن سخت پہرا دیتے ہیں۔ یہاں سے کسی کا فرار ہونا ناممکن ہے۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، میں نے اسے چیلنج کے انداز میں کہا۔ مجھے 3-4 دن کی مہلت دی جائے تو میں یہاں سے فرار ہو کر دکھا سکتا ہوں۔ جعفر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ جنگل نہیں ہے مسٹر سالار، یہ گاؤں ہے، قید خانہ ہے، ایک جہنم ہے۔ یہ واقعی جہنم ہے۔ میں نے بندو کی طرف دیکھا، اس لیے اس جہنم میں ایسے ذلیل اور خبیث بھی ہیں۔ میں نے دانستہ طور پر یہ حملہ کیا تھا تاکہ بندو جعفر کے پاس سے کسی طرح تو ہٹے۔ جب اس نے اپنی شان میں میرے نازیبہ الفاظ سنی تو اس کا چہرہ تمتما گیا۔ وہ غصے اور نفرت سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ جعفر ایک دم چیخا، بندو رک جاؤ۔ بندو جو میرے قریب پہنچ چکا تھا اس نے رک کر جعفر کی طرف دیکھا۔ اس کمینے کی یہ مجال کہ مجھے ذلیل اور خبیث کہے؟ 2-3 منٹ صبر تو کرو۔
جعفر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ پھر اس کے بعد ان کی جی بھر کے درگت بنا لینا۔ اگر اس کتے کے دل میں کوئی ارمان ہے تو نکال لینے دیجیے، میں نے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میں نے اسے چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو میرا نام بھی سالار نہیں۔ میں نے اسے اشتعال دلانا چاہا۔ آپ اسے نہیں جانتے ہیں مسٹر سالار، جعفر کہنے لگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد 700 بہاروں کو ذبح کر کے پھینک دیا ہے۔ اس پر آبرو ریزی اور ڈاکہ زنی کے الزامات ہی نہیں، یہ سرکاری افسران کے وحشیانہ قتل میں بھی ملوث ہے۔ یہ انسانوں کو مرغیوں کی طرح ذبح کر دیتا ہے۔ بہتر ہے آپ اس سے نہ الجھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن مؤخر ہو جائے اور یہ باس کے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ مجھے ذرا اپنے 2-1 ہاتھ تو دکھانے دیں تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ بندو جعفر سے کہہ کر میری طرف گھوما۔ میں نے جوڈو کراٹے کی تربیت لی ہوئی تھی۔ اس خبیث کی تعریف سن کر میرا کلیجہ لرز گیا۔ یقین نہیں آتا کہ ایک شخص ایسا بھی شقی القلب ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور غصے کا ایک طوفان اٹھا۔ وہ میری طرف بڑھا تھا کہ میں چیتے کی مانند اچھلا اور ایک زبردست فلائنگ کک اس شیطان کی توند میں ماری۔ میرا جوتا بڑا مضبوط اور نوکیلا تھا، اس لیے اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی۔ وہ قلع بازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میری کک برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس سے نہ صرف اس کی ہڈی پسلیاں ہل گئی تھیں بلکہ اس کے سارے کسبل نکل گئے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ یہ سور تھا بڑا سخت جان، کیونکہ اس کا سر بھی دیوار سے جا ٹکرایا تھا، اس لیے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کراہنے اور مجھے غلیظ گالیاں بکنے لگا کہ جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا۔ کمرے میں موجود سارے کے سارے اس لڑائی کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جعفر کے سر پر جا پہنچا اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ یہ دوسرا منظر پہلے والے منظر سے کہیں زیادہ تحیر انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ یہ اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا، اس لیے بدماش ششدر ہو کر رہ گئے تھے۔ کمرے میں موجود بدماشوں نے میری طرف بندوقیں تان لیں۔ میں جعفر کے تاثرات دیکھ نہ سکا، اس لیے کہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال سے اس کی کھوپڑی کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اپنے آدمیوں سے کہو وہ اپنی بندوقیں پھینک دیں، اس طرح تم اپنا نقصان کر رہے ہو سالار۔ جعفر کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرے آدمی تم سب کو بھون کر رکھ دیں گے، یہ تو بعد کی بات ہے، میں نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو فی الحال مجھے تمہیں یہیں سیخ کباب کر کے بھوننا پڑے گا۔ میں پہلی گولی تمہاری ران میں ماروں گا، دوسری تمہارے بازو کو پھاڑتی ہوئی نکل جائے گی، تیسری گولی تمہاری دائیں آنکھ میں۔ 1 منٹ، وہ خوفزدہ لہجے میں چلایا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اپنی بندوقیں پھینک دو۔ ان بدماشوں نے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی بندوقیں فرش پر پھینک دیں۔ میں نے تب انہیں حکم دیا کہ ایک کونے میں جا کر منہ کے بل لیٹ جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے ذرا سا بھی تساہل نہیں کیا۔ ان کے منہ کے بل فرش پر لیٹتے ہی کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سریتا اور پارو کرسیوں سے نکل کر میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ان تینوں لڑکیوں میں بھی جان آ گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے یہ کوئی خواب کا منظر ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے سالار، سریتا خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور پھر ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا کو ہدایات دیں کہ وہ ٹیلی فون لائن کے کنیکشن منقطع کر دے۔ سریتا اور پارو سے کہا تمام بندوقیں ایک جگہ رکھ دیں۔ میری نگاہ بندو پر بھی تھی۔ وہ یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فکر کی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اسے پوری طرح سنبھلنے میں 1-2 گھنٹے چاہیے تھے۔ یہ ساری کارروائی پوری ہو گئی تو میں نے سریتا سے کہا کہ باہر جو بدماش ہیں وہ انہیں اندر بلا لائے۔ باہر جو 2 بدماش تھے جنہیں سریتا جا کر بلا لائی، انہوں نے بھی جعفر کے حکم پر اپنی بندوقیں فرش پر پھینک دیں اور فرش پر منہ کے بل لیٹ گئے۔ کمرے میں کل 8 بدماش موجود تھے۔ 4 بدماش مختلف جگہوں پر پہرا دے رہے تھے۔ ان کا باہر رہنا خطرناک تھا۔ میں نے سریتا سے پوچھا ان باقی 4 بدماشوں کو یہاں کس طرح سے بلایا جا سکتا ہے؟ میں ان بدماشوں کو یہاں بلا کر لا سکتی ہوں، پارو نے درمیان میں کہا۔ میں ان سے کہوں گی کہ تمہارا انچارج جعفر تمہیں اپنے آفس میں بلا رہا ہے تو وہ کتوں کی طرح دم ہلاتے چلے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔
کہ ان کمینوں کو ذرا سا بھی شک نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ پارو کمرے سے نکلی تو جعفر نے سریتا سے کہا، مکار لومڑی، یہ سارا کھیل تمہارا ہے، تم نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے۔ سریتا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، وہ کسی شیرنی کی طرح بھر گئی اور غضبناک نظروں سے جعفر کو گھورتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے نفرت اور حقارت سے بولی، ذلیل، سور، کمینے، تم نے میرے ساتھ کون سا ایسا سلوک کیا جس کا صلہ تمہیں اچھائی کی صورت میں دیتی؟ پھر اس نے غصے سے کانپتے ہوئے جعفر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر تھوک پونچھتے اور گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے ذرا سا بھی موقع مل جانے دو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خدا تم جیسے ظالموں کو کوئی موقع نہیں دیتا ہے۔ میں تو تم سے یہاں ایک ایک رات کا حساب لوں گی اور خدا تم سے قبر میں حساب لے گا۔ پلیز سریتا، ڈاکٹر خدا قدرت نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، اتنے سارے بدماشوں اور ان اسلحوں کا کیا کرنا ہے؟ ہم انہیں کہاں بند کریں؟ کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں انہیں قید کیا جائے تو ان کے لیے باہر نکلنا ناممکن بھی ہو جائے؟ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے ڈاکٹر، سریتا بولی۔ ڈسپنسری میں ایسے بہت سارے انجیکشن موجود ہیں جو نیند اور بے ہوشی کے ہیں، ان سب کو تیز انجیکشن دے دیے جائیں تو یہ 24 گھنٹے تک مزے سے بے ہوش پڑے رہیں گے۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ڈاکٹر قدرت خدا کا چہرہ دمک اٹھا، اس نے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سریتا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا ایک اسٹین گن اٹھا کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بندو درد و تکلیف سے ابھی تک کر رہا تھا۔ جعفر کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ ان لڑکیوں کے چہرے پر زندگی کے آثار آ گئے تھے اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ادھر میں دھڑکتے دل سے پارو اور ان بدماشوں کا انتظار کر رہا تھا۔ خدشات کے سانپ اپنا پھن لہرا رہے تھے۔ مجھے خدا کی ذات سے امید تھی کہ ہم اس جہنم سے نکل جائیں گے۔ جعفر، میں نے ریوالور کی نال سے اس کی کھوپڑی کو ہلکے سے بجاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے یہاں سے فرار ہونے کے لیے 2-3 دن مانگے تھے، مگر قدرت نے صرف 2 منٹ میں ساری بساط الٹ دی۔ تم کیا کیا خواب نہیں دیکھ رہے تھے؟ ان معصوم لڑکیوں کو درندگی اور بربریت کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ تم نے 2 اور معصوم جوانوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب ہم تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، اس سور کے بچے بندو کے ساتھ بھی۔ پھر اس بندو کو اس طرح ذبح کر دیں گے جس طرح اس نے معصوم انسانوں کو ذبح کیا ہے۔ نہیں نہیں، بندو اپنی جگہ سے چیخا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سب کو قتل کر کے رکھ دوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتے، اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو پھر ایسی ہی ایک اور کک تمہاری پسلی پر لگاؤں گا۔ چلاکی کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تم کس لیے چیخ رہے ہو۔ اس طرح تم اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنا چاہتے ہو جنہیں پارو بلانے گئی ہے۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ بندو ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر جعفر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مسٹر سالار، تم یہ مت بھولو کہ تم اور تمہارے یہ ساتھی میرے باس کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ وہ کس قدر خطرناک اور ہوشیار ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اس کے آدمی نہ ہوں، اس کی لانچیں اور گاڑیاں انسانوں کا شکار کرنے کے لیے گھوم پھر نہ رہی ہوں۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس کی بھیانک سزا ملے گی۔ جعفر، کیا تم نے نہیں سنا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے؟ اب تمہارے باس کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اب اسے بھی اپنے ظلم و ستم کا ایک ایک حساب دینا ہوگا۔ قدرت نے شاید اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی مجھے اتنی دور سے یہاں بھیجا ہے۔ میں اس درندہ صفت آدمی کو قانون کے حوالے کر کے رہوں گا جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ تم بھی اس کے ساتھ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ جعفر میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اتنی زہریلی تھی جیسے وہ ننگے بدن کو کسی خنجر کی نوک کی طرح کاٹتی جا رہی ہو۔ میرے جی میں تو آیا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک نہیں پورے 6 سوراخ کر دوں۔ پھر اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، مسٹر سالار، یہ تمہاری عارضی فتح ہے، اس کا خوب جی بھر کے جشن منا لو۔ جیسے ہی تم لوگ یہاں سے نکلو گے میرے باس کے آدمی تم سب کو گرفتار کر لیں گے۔ پھر تم سب کا جو حشر ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیے جائیں گے۔ دنیا والوں کو تم سب کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس کی باتیں سن کر لڑکیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ان کے چہرے پھر سفید پڑتے چلے گئے۔ یہ بھی اس کی ایک چال تھی، وہ ہمیں خوفزدہ کر رہا تھا، دوسری طرف اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ میں محتاط اور چکنا کھڑا سریتا کی راہ دیکھ رہا تھا۔ پارو کا بھی انتظار تھا۔ میں جانتا تھا کہ جعفر مجھے باتوں میں لگا کر غافل کرنا چاہتا ہے۔
وہ شاید بندو کو اشارے بھی کر رہا تھا۔ بندو کی نگاہوں کی زبان غیر محسوس انداز سے اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا سے کہا، ذرا آپ بھی اس سور پر نظر رکھیں، یہ دونوں پر تول رہے ہیں۔ سریتا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ اور ایک فرسٹ ایڈ باکس تھا جس میں انجیکشن اور سرنج تھے۔ ڈاکٹر قدرت خدا اور سریتا نے مل کر فرش پر منہ کے بل لیٹے ہوئے بدماشوں کے بازوؤں میں انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ جب وہ دونوں ان سب کے انجیکشن لگا چکے تو سریتا ایک سرنج لے کر میرے پاس آئی تاکہ جعفر کے انجیکشن لگا دے۔ اسے انجیکشن نہیں لگانا۔ سریتا نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے بولی، آپ اس موذی سانپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم اس سانپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور اس سور کو بھی، تاکہ راستے میں ان کے آدمی ملیں تو ہم انہیں ڈھال بنا سکیں۔ پھر میں نے سریتا کو مختصر طور پر بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تارو اب تک ان بدماشوں کو لے کر یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ سریتا تشویش سے بولی۔ میں دیکھ آؤں؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر ہم سب نے ایک حیران کن اور خوش کن منظر دیکھا۔ چاروں بدماش ایک قطار میں جنگی قیدیوں کی طرح اپنے ہاتھ اٹھائے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے پارو تھی۔ پارو کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ تارو نے اندر داخل ہو کر ان بدماشوں کو فرش پر اوندھے منہ لیٹ جانے کا حکم دیا تو انہوں نے ذرا سی چوں چرا بھی نہیں کی۔ سعادت مند شاگردوں کی طرح انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سریتا نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے ان چاروں بدماشوں کے بازوؤں میں بھی سوئی گھونپ دی۔ جن بدماشوں کو پہلے سوئی لگائی گئی تھی ان پر خنودگی چھانے لگی تھی۔ پارو نے مجھ سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ سارے بدماش یہاں آ چکے ہیں، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ندی کنارے تیز اور جدید ترین لانچ کھڑی ہے، ہم کسی بھی قریبی شہر میں جلد پہنچ سکتے ہیں۔ ایک کام اور باقی رہ گیا ہے مسٹر سالار، سریتا بولی۔ جعفر کی خوابگاہ کی الماری میں ہزاروں تولے سونا، ہزاروں لاکھوں کا ٹاکا اور چھوٹا موٹا اسلحہ پڑا ہے جو مسافروں سے لوٹا ہوا مال ہے۔ کیا خیال ہے اسے بھی لے لیا جائے؟ کیوں نہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ کاش میرے پاس بم ہوتے تو میں ان عمارتوں کو دھماکوں سے اڑا دیتا۔ سٹور روم میں ہیٹروں کا اس قدر ذخیرہ موجود ہے، ان تمام عمارتوں کو آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پارو بولی، میرا خیال ہے کہ اس گاؤں کو چاروں طرف سے آگ لگا دینا چاہیے تاکہ اس منوز گاؤں کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ نہیں نہیں، ڈاکٹر قدرت خدا جلدی سے بولے، ایسی حماقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گاؤں اور عمارتیں کل لوگوں کے کام آئیں گی۔ جب ہم پولیس اور اس کے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے، پولیس اس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے ہسپتال اور اسکول بھی کھول دے جس سے آس پاس کے گاؤں والوں کو فائدہ پہنچے۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتے ہیں پارو، میں نے تائید کے لہجے میں کہا۔ 2-1 ہفتے میں یہ گاؤں نہ صرف پوری طرح بچ جائے گا بلکہ طوفان اور سیلاب کے دنوں میں آس پاس کے چھوٹے گاؤں والے یہاں آ کر محفوظ رہ سکیں گے۔ سریتا ان تینوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر بالائی منزل پر چلی گئی۔ ادھر پارو نے کہیں سے رسی تلاش کر کے دی تو میں نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کے پیچھے لے جا کر انہیں مضبوطی سے باندھ دیا، اور پھر پارو نے دوسری رسی سے پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا تاکہ اسے کسی جانور کی طرح ہانک کر لے جایا جا سکے۔ ڈاکٹر قدرت خدا فرسٹ ایڈ باکس لے کر برآمدے میں چلے گئے تاکہ ان دونوں جوان مردوں کی مرہم پٹی کر سکیں۔ ادھر میں نے جعفر کو کرسی سے اٹھا کر دیوار کی طرف کھڑا کر دیا اور اس کی جامع تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک بھاری بٹوا اور پستول ملا۔ میں نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں 4-5 ہزار کی رقم چھوٹے بڑے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی اور پتلی نوٹ بک بھی تھی جس میں بہت سارے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ پھر میں نے اس کی کلائی سے دستی گھڑی بھی اتار لی جو ہیرو کی تھی۔ یہ گھڑی 20-22 ہزار ٹاکا سے کم کی نہیں تھی۔ یہ گھڑی کس کی تھی مجھے معلوم تھا۔ مسٹر سالار، یہ آپ شکاری سے رہزن کیسے بن گئے؟ جعفر نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ شکاری کا کام شکار کرنا ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جس طرح تمہارا باس انسانوں کا شکار کرتا ہے اسی طرح میں بھی تمہارا شکار کر رہا ہوں اور تمہاری ہر چیز پر قبضہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں تمہاری ہرگز نہیں ہیں۔ یہ گھڑی میرے دوست مشتاق چودھری کی ہے، گویا تم اس کے قاتل ہو۔ مشتاق چودھری؟ ہاں، اس کا قاتل ہوں، جعفر نے اعتراف کیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ اسے فوراً مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ مرا نہیں۔ اپنے شہر جا کر ایک دن موت و زندگی کی کشمکش میں رہ گیا۔ بڑا سخت جان تھا۔ مشتاق چودھری میرا دوست تھا۔ میں نے اس کے منہ پر قسم کھائی تھی کہ میں اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ دفعتاً ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ پارو کی تھی۔ سالار، بچنا!
میں بجلی کی تیزی کی طرح ایڑیوں پر گھوم گیا۔ میں نے اپنے دشمن کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ بندوق کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور وہ کسی شکاری کتے کی طرح غراتا اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر چکا تھا۔ اگر مجھ سے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا خنجر میرے بدن میں اتر جاتا۔ میں نے جھپکائی دی تو خنجر میرے سر کے بالوں سے گزرتا ہوا دیوار میں جا ٹکرایا۔ جب اس نے اپنا نشانہ خطا دیکھا تو کسی درندے کی مانند مجھ پر جست لگائی۔ اس کا یہ وار بھی خالی گیا۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے اس کی پسلی میں پونٹ کی نوک اس قدر زور سے دے ماری کہ وہ بلبلا کر تڑپنے لگا۔ اس کی حالت دم توڑتے ہوئے زخمی پرندے کی سی تھی۔ پارو ہذیانی انداز میں چیخی، سالار یہ سانپ ہے، سانپ، آپ اسے گولی مار دیں۔ مجھے 2 ہفتے سے بری طرح ڈستا رہا ہے، سالار یہ آپ کو بھی موقع ملنے پر جان سے مار دے گا۔ نہیں، میں نے پارو سے کہا، اسے سزا قانون دے گا، میں قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا۔ سزا؟ نہیں سالار نہیں، یہاں سزا مجرموں اور ظالموں کو نہیں ملتی، سزا کے لیے غریب اور مظلوم پیدا ہوتے ہیں۔ اسے جیل ہو جائے گی، اس پر 2-3 برس مقدمہ چلتا رہے گا، پھر یہ رہا ہو جائے گا۔ سزا تو مجھے ساری زندگی کے لیے ملی ہے۔ پارو بڑی جذباتی ہو رہی تھی، اس کا لہجہ وحشی ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، وہ کسی وحشی قاتل کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سزا موت ہوگی، اس لیے کہ اس نے انسانوں کو ذبح کیا ہے، افسران کا قتل کیا ہے۔ قانون اسے تختہ دار پر لٹکا دے گا۔ پارو پر یکلخت انتقام کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس نے اسٹین گن شانے پر رکھ کر بندوق پر برسٹ دے مارا۔ بندوق بے آب ماہی کی طرح تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا اور پارو اسٹین گن کا جھٹکا برداشت نہ کر سکی۔ وہ فرش پر اسٹین گن سمیت گر پڑی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں اسٹین گن لے لی۔ یہ تم نے کیا کیا پارو؟ اس درندے کو تم نے اس آسانی سے مرنے دیا؟ میں نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اندر انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی، آج وہ بجھ جائے گی۔ کاش یہ کمینہ پھر زندہ ہو جائے، میں پھر اسے بھون ڈالوں۔ تب وہ کسی ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرح میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اوپر سے سریتا اور 3 لڑکیاں بھی آ گئیں۔ ڈاکٹر قدرت خدا بھی آ گئے۔ ان سب نے بندوق کی لاش خون میں لت پت دیکھی تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بندوق کو میں نے قتل کیا ہے۔ مسٹر سالار، ڈاکٹر قدرت خدا بولے، آپ نے بڑی جلدی کی اسے قتل کرنے میں۔ اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نہیں، پارو نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لیا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ پارو نے اچھا کیا، سریتا بندوق کی لاش کے قریب جا کر اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی بولی۔ اس نے عورت کو ایک کھلونا سمجھ رکھا تھا، اس کمینے نے حد کر دی تھی۔ پھر اس نے بندوق کے چہرے پر ایک لات رسید کی۔ سلیل، آخر تم کتے کی موت مرے نا؟ وہ کسی ناگن کی طرح پھنکاری۔ سریتا، میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ دن ڈوبنے سے پہلے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ تم نے اپنا کام ختم کر لیا؟ نہیں، کچھ کام باقی ہے، سریتا نے جواب دیا، اور وہ ان 3 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر اوپر چلی گئی۔ میں نے بندوق کی طرف دیکھا، اس کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا اور ابھی تک زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں جو چھت کو تک رہی تھیں اتنی بھیانک ہو گئی تھیں کہ انہیں دیکھ کر بدن پر جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ پارو کے آنسوؤں نے میرا گریبان بھگو دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے الگ کر کے جیب سے رومال نکالا۔ اس کے آنسوؤں کو پونچھتا ہوا بولا، پارو اب چلنے کی تیاری کرو، ہمیں کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو سریتا اور ان لڑکیوں نے کچھ چیزیں اٹھا رکھی تھی جس میں سونے کے زیورات اور رقم تھی۔ زخمی مرد اس قابل تھے کہ چل سکیں۔ سریتا بے ہوشی کے انجیکشن کے ساتھ ساتھ طاقت کے بھی انجیکشن اور دوائیاں ڈسپنسری سے لے آئی تھی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے ان دونوں جوانوں کو انجیکشن لگا دیے۔ پارو نے وہ رسی پکڑی ہوئی تھی جس کا پھندا جعفر کے گلے میں پڑا تھا، اسے قربانی کے جانوروں کی طرح کھینچتی لے جا رہی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ ان دونوں مردوں کے ہاتھ میں بھی اسلحہ دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت خدا کے ایک ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا اور فرسٹ ایڈ باکس تھا، دوسرے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ سریتا نے لانچ کے پاس رک کر مجھ سے پوچھا، یہ لانچ کون چلائے گا؟ لانچ کے آدمیوں کو تو ہم نے انجیکشن لگا دیے ہیں، میں چلاؤں گا، میرے بجائے
ڈاکٹر قدرت خدا نے جواب دیا۔ سر آپ کو لانچ چلانا آتی ہے؟ سریتا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کیوں نہیں، وہ بولے، میری 2-3 مسافر لانچیں ہیں۔ اس کے علاوہ میری اپنی ایک ذاتی لانچ بھی ہے جو بالکل ایسی ہی ہے۔ میں اکثر چٹاگانگ سے سندیپ یا بارلی مال فیملی کے ساتھ جاتا ہوں، تو اسے میں اور میرے بچے چلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں مکینک بھی ہوں۔ انجن میں کسی قسم کی خرابی ہو جائے تو میں خود ہی اسے ٹھیک بھی کر لیتا ہوں۔ یہ لانچ چلانا تو بہت آسان ہے، اسے تو کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے۔ ہم سب جلدی سے لانچ میں سوار ہو گئے، عرشے سے نیچے آ گئے جہاں 3-4 کیبن بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا ڈائننگ ہال سا تھا۔ اندر تمام تر سہولتیں موجود تھیں اور اندر سے خوب آراستہ و پیراستہ تھا۔ اس لانچ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لانچ تفریح کے لیے تھی۔ سریتا اور پارو نے بتایا کہ یہ لانچ ان کے لیے نئی نہیں ہے، انہیں اکثر یہیں لایا جاتا تھا اور اس لانچ سے ان کی اذیت ناک یادیں وابستہ تھیں۔ ان زخمی مردوں کو ایک کیبن میں لٹا دیا گیا۔ سریتا سب کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ وہ مرد اور لڑکیاں بھی بھوکی تھیں۔ میں جعفر کو لے کر کاکپٹ میں آ گیا، اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے اس کا انجن سٹارٹ کیا، لانچ چل پڑی۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ پارو اوپر آ گئی اور عرشے پر کھڑی ہو گئی۔ ہم اس منحوس گاؤں کو دیکھ رہے تھے جو کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے۔ لانچ نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ گاؤں ہم سے دور ہوتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا، اونچے اونچے درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میں نے جعفر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مردنی تھی اور وحشت برس رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا کہ میں اسے اس کا چشمہ واپس کر دوں، اس لیے کہ یہ چشمہ دور کی نظر کا تھا۔ میں اس خبیث کا پورا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ واقعی بڑا مکروہ اور بھیانک تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اس کا چشمہ اسے واپس کر دیا۔ ہم تینوں ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھنے لگے۔ پارو نے گہرے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، مسٹر سالار، آپ یہاں نہیں آتے تو پھر ہمیں موت ہی اس جہنم سے نجات دلاتی۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کسی کے کام تو آیا۔ ہم آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے، وہ جذباتی سی ہو کر بولی۔ کبھی آپ چاند پور آئیں تو میرے یہاں ضرور آئیے گا۔ مجھے اچانک انجانے خوف کا سا احساس ہوا تو میں نے پارو سے کہا کہ اس کا یہاں اس طرح کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس گروہ کے بدماش اپنے اسٹیمروں اور لانچوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو انہیں شک ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ تعداد میں نہ صرف زیادہ ہوں گے بلکہ مسلح بھی ہوں گے، اور ان سے لڑنا اور مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ وہ نیچے چلی جائے، میں اوپر رہوں گا اور پہرا دیتا رہوں گا۔ ندی میں گزرنے والے لانچوں اور اسٹیمروں پر کڑی نظر رکھوں گا۔ پارو نیچے چلی گئی تو میں کاکپٹ میں چلا گیا۔ کاکپٹ میں ڈاکٹر قدرت خدا ویل کو کنٹرول کیے کھڑے تھے اور جعفر فرش پر دیوار کے سہارے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اب تک کسی اسٹیمر اور لانچ سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب ایک طرح سے تیار اور اسلحہ سے لیس تھے۔ میرے ہاتھ میں ایک اسٹین گن تھی، جیب میں ریوالور اور چاقو بھی تھا۔ پارو اور سریتا بھی پستول اور ریوالور ساتھ لے آئی تھیں۔ اس کے علاوہ 2 ایک بندوقیں اور اسٹین گنیں بھی اس لانچ کے سٹور سے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ اس اسلحے کا استعمال ہر کسی کو نہیں آ سکتا تھا، تاہم اس کی موجودگی سے ایک طرح کی تسلی تھی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے لانچ کو چلانے کے بارے میں مجھے اچھی طرح سمجھا دیا۔ میں نے ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سریتا ہم تینوں کے لیے کافی، بسکٹ اور انڈوں کے سینڈوچ لے آئی۔ جعفر کو مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑا، کافی پلانا پڑی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے پوری طرح بے دست و پا کر کے رکھا ہوا تھا، یہ کسی موذی سانپ سے کم نہیں تھا۔ میرے اور ڈاکٹر قدرت خدا کے بارے میں یہ طے پایا کہ راستے میں کوئی اسٹیمر یا لانچ مل گئی تو اس میں میرے اور جعفر کے سوا تمام لوگ سوار ہو جائیں گے، بھلے وہ کہیں بھی جا رہی ہو۔ یہ دشمنوں کے ممکنہ سامنا ہونے کے خیال سے سوچا گیا تھا۔ میں اس لانچ میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ کسی صورت اس جزیرے پر پہنچوں۔ اس بات کا امکان تھا کہ مجھے بدماش پکڑ کر جزیرے پہنچا دیں گے۔ پھر میں نے اپنا خیال بدل دیا۔ جعفر سے پولیس اس جزیرے کے بارے میں اگلوا سکتی تھی، لہٰذا اسے میں نے ڈھاکہ لے جا کر پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سب سے مشورہ کیا تو سبھی میری بات پر متفق ہو گئے، لیکن انہیں اس بات کا بے حد دکھ اور افسوس تھا کہ وہ مجھے اس مصیبت میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے، دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد بہت دور سے ایک اسٹیمر آتا ہوا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر قدرت خدا نے لانچ کو روک لیا۔ سب لوگ عرشے پر جمع ہو گئے اور اس اسٹیمر کی طرف دیکھنے لگے۔
اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ یہ اسٹیمر دشمن کا نہ ہو، اسٹیمر کوئی نصف فرلانگ پر ہوگا کہ اچانک خاموش فضا میں جعفر کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ میں اور ڈاکٹر قدرت خدا کاکپٹ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے میں کاکپٹ میں داخل ہوا۔ جعفر کی چیخیں بند ہو چکی تھی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ ایک دل خراش منظر نے نہ صرف میرے ہوش اڑا دیے تھے بلکہ میرے بدن پر لرزہ بھی طاری کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت خدا جو میرے بعد پہنچ کر میرے پاس کھڑے تھے، انہوں نے وحشت زدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ جعفر خون میں لت پت پڑا تھا۔ سریتا نے رخصت ہونے سے پہلے اس سے اپنا حساب بے باک کیا تھا۔ اس کے سینے میں انتقام اور نفرت کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اسے اس نے جعفر کے خون سے ٹھنڈا کیا تھا۔ اس نے بڑے وحشیانہ انداز سے جعفر پر چاقو سے پے در پے وار کیے تھے۔ چاقو کا 6-7 انچ لمبا پھل اس کے دل کی جگہ میں اتر چکا تھا اور زخم سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ہم دونوں دم بخود تھے۔ سریتا پر چونکہ جنون سوار تھا، اس لیے وہ جعفر کی لاش کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر استہزائی انداز سے مسکرا رہی تھی۔ عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس نے جعفر سے بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ اس سے خوفناک انتقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے انتقام لینے سے اس کی عزت واپس تو نہیں مل سکتی تھی، مگر اس نے ایک درندے کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ جعفر آج اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس دنیا سے ایک شیطان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ میں سریتا کو کاکپٹ سے باہر لے آیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بھی وہی کیا جو پارو نے کیا تھا اور جو ایک عورت کو کرنا چاہیے تھا۔ عورت بہت سارے ظلم و ستم برداشت کر سکتی ہے مگر بے عزت ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اور پارو نے ان دونوں درندوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی، اس لیے کہ ان دونوں خبیثوں نے ہم دونوں کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ یہ درندگی صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوئی تھی، 2-3 نوجوان اور معصوم لڑکیاں اور آئی تھیں جو ان درندوں کے ہاتھوں نت نئے مظالم کا کئی دنوں تک نشانہ بنتی رہیں، اور ان کے بھائیوں کے ساتھ وحشت اور بربریت کا جو سلوک کیا وہ بڑا دل خراش تھا۔ ایک روز ان دونوں بہنوں نے اس شرمناک زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی تو جعفر نے ان دونوں کو اذیت دے کر قتل کر دیا۔ یہی انسانیت سوچ سلوک اس نے ان لڑکیوں کے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سچ پوچھئے تو ہم دونوں محض اس دن کے لیے زندہ تھیں۔ خدا نے آخر میری حسرت پوری کر دی۔ سریتا ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی ابھی تک ایک وحشیانہ چمک تھی۔ چہرہ نفرت اور غصے سے تمتما رہا تھا، جیسے اس کے انتقام کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہ ہو۔ میں نے اس کی جذباتی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے پاس اس کا جواب تھا بھی نہیں۔ میں اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اسے قتل کرنے نہیں دیتا۔ سریتا کے اس اقدام نے دشمن تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ جعفر زندہ ہوتا تو پولیس اس جزیرے تک پہنچ کر اس گروہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی۔ اب یہ ناممکن ہو گیا تھا۔ اسٹیمر قریب آ کر رک چکا تھا۔ میں سریتا کو لے کر ریلنگ کے پاس پہنچا۔ اسٹیمر میں مسافر بھرے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اسٹیمر ڈھاکہ سے آیا تھا اور چاندپور سے ہوتا ہوا چٹاگانگ جا رہا تھا۔ اتنے سارے مسافروں کو دیکھ کر ایک طرح سے اطمینان ہو گیا۔ اسٹیمر اور لانچ پر ایک 30 فٹ لمبا تختہ ڈال کر پل بنا دیا گیا تھا تاکہ لانچ سے اسٹیمر میں جایا جا سکے، اور ایک طرف ایک موٹا سا رسہ بھی باندھ دیا گیا تھا کہ اس کو پکڑ کر تختے پر سے گزرا جا سکے۔ سب سے پہلے وہ تینوں لڑکیاں اور ان کے ساتھی مرد گئے، پھر پارو۔ ڈاکٹر قدرت خدا رخصت ہوتے وقت مجھ سے بڑی گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے ملنے کا وعدہ لیا۔ سب سے آخر میں جانے والی سریتا تھی جو میرے شانے پر اپنا سر رکھ کر سسک پڑی۔ وہ آنسوں اور سسکیوں کی وجہ سے اپنے دلی جذبات اور احساسات کا ذکر نہ کر سکی، مگر اس کے آنسوؤں میں نے پڑھ لیا تھا۔ آخر میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، مسٹر سالار، میں ساری زندگی آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی، کاش میں آپ کے احسان کا بدلہ اتار سکتی۔ اس کے بعد اسٹیمر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ماحول کو تاریکی کی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔